خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 11 آف تم آخری جزیرہ ہو از قلم مریم. اس نے گہرا سانس کھینچا اور ہاتھوں کو اٹھا کر چہرہ تھپتھپایا. پھر پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اندر اتارنے کی کوشش کی. ابھی کچھ دیر قبل ہی اس نے کس درجے فضول حرکت کی تھی. بظاہر معمولی بات پہ وہ ثنا پر اتنا برسی تھی کہ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی چلی گئی تھی. پھر اس سے قبل وہ کچھ کہتی شرمندگی اور خفت نے ایک دم پرنیا پر حملہ کر دیا تھا. اسے خود احساس ہو گیا تھا اس نے ثنا کے ساتھ زیادتی کی ہے. پتہ نہیں کیوں پچھلے کچھ دنوں سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے خواہ الجھنے لگی تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ اچھی طرح سے آگاہ تھی. زینب کی شادی میں محض چند دن رہ گئے تھے اور وہ اکثر شاپنگ پر جاتے ہوئے زبردستی اسے بھی گھسیٹ لیا کرتی تھی. یہ زینب کی محبت تھی اور مان تھا، مگر وہ اس مان اور محبت کے ساتھ درمیانگی اور بے مائگی کے سبب شدید کرب سے دوچار ہونے لگی تھی. وہ بھی جانتی تھی ان چند دنوں میں معاذ کی آمد متوقع ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس کی سوچیں بھی مفلوج ہونے لگتی تھی. حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی آمد پر پرجوش ہونے کی بجائے فکرمند اور مضطرب تھی. وہ اچھی طرح سے اس کے نزدیک اپنی اہمیت کو جانتی تھی. ایک طوفان تھا جو رکا ہوا تھا، مگر اب اس کے بہاو کا بند ٹوٹتا جا رہا تھا. وہ احمق تھی، نہ خوش فہم کہ سنہرے خواب سجا کر بیٹھ جاتی، اور یہی خوف یہی وہم اسے پاگل کرتا تھا تو وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی ہرٹ کر جاتی تھی. 3 بجے تمہاری ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہے، 2 بج چکے ہیں. وہ انہی وحشتوں کے سحر میں سرگردش کر رہی تھی کہ ثنا کی آواز پر چونکی. اس کا لہجہ اور انداز اس وقت نارمل تھا، جبکہ پرنیا شرمندگی کی عطا میں پھر سے اترنے لگی تھی. وہ سخت بے بس کھڑی تھی. ثنا نے ہی پیش قدمی کی تھی، پھر اسے گلے لگا کر کتنی دیر تک تھپکتی رہی بنا کچھ پوچھے. پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دھیان بٹایا اور ہاسپٹل کے لیے روانہ کیا تھا. مگر پرنیا کے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا. آن ڈیوٹی بھی غیر حاضر دماغ کا مظاہرہ کرتی رہی تھی، جس پر سر واسق سے اسے 2 بار ڈانٹ بھی سننی پڑی تھی. ڈاکٹر پرنیا، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ آپ سمجھتی ہیں ایک ڈاکٹر کو اتنا غیر حاضر دماغ ہونا چاہیے؟ اور وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی. جبھی معذرت کرنے لگی. اٹس اوکے. وارڈ نمبر 11 کے بیڈ نمبر 4 کے جو پیشنٹ ہیں ان کا بی پی نوٹ کریں، مکمل چیک اپ کریں اور کرنے کے بعد رپورٹ تیار کریں. انہوں نے رسان سے کہہ کر اسے کان سے لگایا تھا اور وہ شکر کا کلمہ پڑھتی اپنا اوور آل بیگ اور اسٹیتھوسکوپ سنبھالے مطلوبہ وارڈ کی جانب بڑھی تھی کہ ایک دم سے افراتفری سی مچ گئی تھی. سرنٹ کا کھیستہ یقینا شور مچاتی ایمبولینس سے مریض کو اسٹریچر پر منتقل کر کے بے عجلت میل نرس ایمرجنسی وارڈ کی سمت لے جا رہے تھے. پرنیا تو صورتحال جاننے کو دانشتہ وہاں رک گئی تھی. ایک پل میں جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی، بے اختیار دل تھام کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی. اسٹریچر پر بے سدھ خون میں نہایا وجود کسی اور کا نہیں، معاذ حسن کا تھا. اس ایک چہرے کو خاک اور خون میں بھی مل جانے کے باوجود بھی وہ ایک لمحے میں شناسا کر گئی تھی. ایک قیامت تھی جو اس مختصر سے دورانیے میں اس پر بیت گئی تھی. اسے لگا تھا کسی پل بھی اس دہشت و خوف کے احساس سمیت بے ہوش ہو کر گر پڑے گی. تسلسل سے بہتی آنکھیں اور لرزتا بدن کے ساتھ اس کی حالت خاصی سے زیادہ قابل رحم ہو گئی تھی. جب ڈاکٹر شہلا کی نگاہ اس پر پڑی تھی تو اگلے پل لپکتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی. ڈاکٹر پرنیا، آر یو اوکے؟ پرنیا نے سر اٹھایا، انہیں دیکھا. وہ یوں ہی بدحواس سے سسکتی روتی رہی تھی. وہ تو اس کے فیصلے سے خائف تھی، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس سے اس طرح کی نوبت میں پہنچ جائے. وہ اس کے لیے خاص تھا، وہ جانتی تھی، مگر وہ اس کے لیے اس درجے اہم اور ایسی جذباتی وابستگی ہے وہ ہرگز نہیں جانتی تھی. اس کی تکلیف کا احساس تھا یا اسے کھو دینے کا خوف کہ وہ اپنی حیثیت و مقام تک فراموش کر گئی تھی. واٹ ہیپنڈ پرنیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ آپ کے ریلیٹیو ہیں کیا؟ کوئی کزن وغیرہ ہیں؟ اگلے سوال نے پرنیا کو نہ صرف نگاہ چرانے بلکہ سنبھل جانے پہ بھی اکسایا تھا. شہلا نے اسے بڑی حیرانی سے دیکھا تھا، پھر اسے تسلی دلاسے دیتی وہاں سے چلی گئی تھی. پریشان نہ ہو پرنیا، ماں صاحب کو اندرونی و بیرونی چوٹیں ضرور آئی ہیں، مگر ان کی حالت خطرے سے باہر ہے.
دیر بعد آپ انہیں دیکھ سکیں گی۔ تقریباً 15 منٹ بعد شہلا واپس آئی تو اس کے پاس تسلی بخش خبر تھی جس نے صحیح معنوں میں پرنیا کے اعصاب کو کنٹرول میں کیا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ ہنوز تھی۔ شہلا کے جانے کے بعد اس نے اپنی نم پل کے ہاتھ کی پشت سے پوچھ کر صاف کی تھی اور سر جھکا کر بیگ سے سیل فون نکالا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس حادثے کی خبر شاہ ہاؤس میں کسے دے۔ بہت سوچنے کے بعد اس کا ذہن جہان کے نام پہ ہی مطمئن ہو سکا تھا۔ جہان کا نمبر پریس کرتے اس کی انگلیوں کی خفیف سی لرزش کچھ اور بھی واضح ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں پرنیا آپ؟ وعلیکم السلام جہان بھائی، آپ پلیز اس وقت ہاسپٹل آ جائیں۔ اس کی رخت آمیز لہجے کو جہان نے محسوس کیا اور اس کے بوجھل آواز کو کہ وہ ایک دم سے چونک اٹھا تھا۔ خیریت ہے نا بھابھی؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پریشانی اور تشویش محسوس کی جانے والی تھی۔ انہیں آج پاکستان آنا تھا بھائی؟ کسے؟ ماس کی بات کر رہی ہیں؟ جہان نے ٹھٹک کر سوال کیا تھا۔ جی، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کا، آج ہاسپٹل میں ہی ڈیوٹی تھی میری، پلیز آ جائیں جلدی۔ ہزار ضبط کے باوجود بھی اس کی آواز پہ نمی نے اپنا غلبہ پا لیا تھا۔ جبھی اس نے ہونٹ بھینچ کر اور سیل فون کان سے ہٹا کر سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی جہان کس درجے پریشان ہوا ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اگر ایک لفظ بھی وہ مزید بولتی تو خود پہ قابو نہ رکھ سکتی تھی، اور وہ بھرم کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دل کا اضطراب اس درجے بڑھا تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے اٹھ کر چلتی ہوئی وہیں آ گئی تھی جس روم میں ماس کو منتقل کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے مخصوص لباس میں اس کا لمبا چوڑا مضبوط وجود بیڈ پہ ڈھیلے انداز میں ڈھیر تھا۔ مغرور کھڑی ناک، کشادہ پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال، بے تحاشا روشنیاں سمیٹے رکھنے والی آنکھیں بند تھیں۔ نرس اسے انجیکشن لگانے کے بعد دروازے سے نکل رہی تھی۔ پیشانی اور بازو پہ بندھی پٹیاں نظر آ رہی تھی۔ ڈرپ کے ذریعے دوا اس کے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ ساکن کھڑی اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اب جتنے بھی کٹھور اور ستمگر سہی، مگر میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ درمیانی فاصلہ سمیٹ کر وہ اس کے نزدیک آئی تھی۔ پہلے اس کے آہنی بازو پر دونوں ہاتھ رکھے تھے، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹے تھے۔ اس کے بعد سسکتے ہوئے جانے کس جذبے کے آگے ہار کے اس نے بیڈ سے سر ٹکا کر گھٹ گھٹ کر روتی چلی گئی تھی۔ یہ خیال، یہ احساس سہانے روح تھا کہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی رگ جان میں وحشت بھرنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا پوری دنیا میں اس پل وہ تنہا ہے، ہر سو اندھیرا ہے۔ ابھی ایک معاذ حسن کا سہارا ہے، اگر وہ کھو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے وحشت کی صحرائیوں میں سر پٹکتی رہ جائے گی۔ وہ سامنے آئے تو عجیب سا نہ ہوا، ہر حرف شکایت نے خودکشی کر لی۔ جانے کتنی دیر یوں ہی بلکتی رہتی کہ دوبارہ اندر آنے والی نرس کی مداخلت پر وہ ایک دم سے حواسوں میں لوٹی تھی۔ یہ ٹھیک ہیں، مسکن دواؤں کے زیر اثر نیند میں ہیں، آپ کو بہرحال اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نرس کی نگاہوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ معنی خیزی مسکان بھی تھی، جس نے پرنیا کو اتنا خجل کیا تھا کہ وہ ایک لمحے مزید وہاں ٹھہرے بغیر سرد سے پلٹ کر باہر آ گئی تھی۔ 7 بج رہے تھے۔ اس وقت تک اسے ہاسٹل واپس پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر وہ ہاسٹل تو کیا، ہر احساس کو بھلائی گئی تھی۔ یاد رہا تھا تو صرف معاذ حسن۔ اس نئے سرے سے نرس کی آنکھوں میں معنی خیزی یاد آئی تو خفیف سی جھنجھلاہٹ اعصاب پر سوار ہو گئی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے، پھر پتہ نہیں میرا دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر سوچا اور اپنے بیگ میں سے ہاتھ ڈال کر مسلسل وائبریٹ کرتے ہوئے سیل فون کو باہر نکالا۔ ثنا کالنگ کے لفظ چمک رہے تھے۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو پری تم؟ وارڈن کے سخت ترین اصولوں کو بھول گئی ہو؟ سوری، میں ہاسپٹل میں ہوں، آج لیٹ ہو گئی ہوں۔ تم وارڈن کو بتا دینا، اوکے؟ جہان کو بدحواسی، پریشانی و تشویش کے سب آثار چہرے پہ سجائے اس کی سمت آتے دیکھ کر اس نے مختصر بات کر کے کال منقطع کر دی تھی۔ تب تک جہان اس کے پاس آن ٹھہرا تھا۔ کہاں ہے معاذ؟ خیریت ہے نا؟ میرا تو سانس بند ہوا جا رہا ہے سن کر۔ چاچو تک کو نہیں بتایا میں نے، وہ پھولے سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ پرنیا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس بھرا۔ چوٹیں آئی ہیں لیکن تشویش کی بات نہیں ہے، آپ چلے جائیں اندر۔ پرنیا نے ہاتھ سے اس کے روم کی سمت اشارہ کیا تھا تو جہان نے قدم بڑھاتے ہوئے جیسے ایک دم کسی خیال کے تحت اسے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی متوم آنکھیں اور نم آلود گلابی چہرے پر نگاہ لمحہ بھر کو پڑی۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ جی، میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ رکیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی بات پر پرنیا نے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔
تھینکس بھائی، میں ہر روز اسی طرح سے جانے کی عادی ہوں۔ پلیز بھابھی، مناسب نہیں لگتا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اسے پابند کرتا آگے بڑھ گیا۔ معاذ ہنوز دواؤں کے زیر اثر نیند کی آغوش میں تھا۔ جہان نے اس کی چوٹوں کا جائزہ لیا تھا، پھر خود ڈاکٹر سے بات کی تھی، اس کے بعد صبح سے اس سے پاپا کو کال کی تھی۔ اس کے اتنے رسان سے بتلانے کے باوجود پاپا سنتے ہی دل تھام کر رہ گئے تھے۔ چاچو، میں اس کے پاس ہوں، وہ ٹھیک ہے، معمولی چوٹیں ہیں، آپ دیکھ لیں آ کر اسے، مگر اکیلے مت آئیے گا، زیاد کو ساتھ لے کر آئیے گا پلیز۔ مزید کچھ دیر انہیں تسلی دے کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا، پھر معاذ کو دیکھنے لگا۔ تو یہ آپ کا سرپرائز تھا محترم، ہاتھ پیر تڑوا کر بستر پر لیٹنے کا۔ کسی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا، پھر پلٹ کر باہر آ گیا۔ پرنیا اسی کے انتظار میں پلر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جہان کو دیکھ کر گہرا سانس بھرتی سیدھی ہوئی۔ چلیں، جہان نے کوٹ کی جیب میں سے چابی ٹٹولی۔ آپ انہیں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں بھائی؟ جہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے فکر مند اور مضطرب پا کر جہان کے ہونٹوں پہ اس ٹینشن کے باوجود مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ مجھ سے پہلے تو آپ اسے اکیلے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ خلاف مزاج، خلاف عادت اس نے اس پر گرفت کی تھی، اور کس قدر برجستگی بھری شوخی سے پرنیا نے پہلے تحیر ہو کر پھر کسی قدر خفگی سے اسے دیکھا تھا، البتہ کچھ کہنے سے گریز کیا۔ جہان دھیرے سے ہنس دیا۔ سوری اگر آپ نے مائنڈ کیا تو، ویسے میں چاچو کو بتا چکا ہوں، ان کا آفس یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، 5 منٹ میں وہ یہاں پر آ جائیں گے، ڈونٹ وری۔ وہ پھر اسی مخصوص سنجیدگی، مطمئنیت اور باوقار انداز میں گویا ہوا تھا۔ پرنیا نے پرسکون ہو کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ سین چینج۔ وہ جہاں جیسے کھڑی تھی ویسے ہی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک زرد پڑ گئی تھی۔ جو صورتحال تھی اس میں اس پہ دھیان کس نے دیا تھا؟ جس کا جیسے بھی انتظام ہوا بس ہاسپٹل دوڑنے کی تھی، یہاں تک کہ حوریہ بھی مما کے ساتھ ہی ٹھس کر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ رہ گئی تھی، وہم اور خدشات سے ڈولتا ہوا دل لیے۔ آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے معاذ حسن، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے وہ سسک سسک کر تڑپ کر رو رہی تھی۔ جب زینب بھاگی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، تم نے سنا کچھ نوری؟ لالے کو وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ نوریہ کی حالت تو پہلے ہی غیر ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور ایک دم سے اس کے گلے لگی تھی۔ دونوں زوروں شوروں سے رونے میں مصروف تھیں۔ جب زیاد اندر داخل ہوا تھا انہیں یوں روتا پا کر بری طرح سے جھلسا تھا۔ واٹ نان سینس، یہ کیا حماقت ہے؟ وہ بد مزاجی سے چیخا تھا۔ بھائی لالے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پتہ چلا آپ کو؟ زینب گھٹی ہوئی آواز میں بولی تو زیاد نے ٹھنڈا سانس کھینچا۔ وہیں سے آ رہا ہوں میں، الحمدللہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ زینب نے غیر یقینی نظروں سے اسے دیکھا تھا تو زیاد کا موڈ خراب ہونے لگا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا بھلا؟ تھینک گاڈ، ورنہ میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ نوریہ کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے تھے۔ زیاد نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، اگر پریشانی والی بات ہو تو اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے رونا شروع کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں آنسو مسئلے کا حل ہوتے ہیں؟ اس کا لہجہ و انداز کاٹدار تھا۔ نوریہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ زینب صورتحال کی گمبھیرتا کو محسوس کر کے دانستہ خنقاری تھی۔ بھائی آپ ہمیں بھی تو لے چلیے نا اپنے ساتھ، مجھے بھی لالے سے ملنا ہے پلیز۔ مما پاپا کو آ لینے دو، پھر جہان بھائی کے ساتھ چلی جانا، میں تو ابھی آیا ہوں۔ وہ رکھائی سے کہتا پلٹ کر دھپ دھپ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نوریہ سرخ چہرہ لیے کھڑی رہی۔ اپنے بھائی کی طرف سے میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ معاذ کے حوالے سے پریشانی کم ہوئی تھی تو اس کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا۔ نوریہ نے ہاتھ باندھے مسکراہٹ دباتی زینب کو جلتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل جاؤ تو مجھے بھی لیتی جانا۔ وہ نخوت سے کہہ کر دروازہ پار کر گئی تھی۔ زینب گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ سین چینج۔ وہ آنکھیں کھول کر کتنی دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر خود سے غافل رہا ہے۔ چھت کو دیکھتے اچانک اس کا ذہن بیدار ہوا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کی دائیں طرف موجود ہے۔ اس نے بے اختیار گردن گھمائی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر سر رکھے جہان کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہ چار ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آر یو اوکے ناؤ؟ معاذ نے جواب میں کچھ کہے بغیر بس خاموشی سے نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ جہان قدرے چونکا۔ خیریت معاذ؟ کیا مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جہان حیران رہ گیا تھا، یہ کیسا سوال تھا؟ نہیں، معمولی۔ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ کل تک ڈسچارج ہو جاؤ گے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے۔ پاپا ممی کسی کو نہیں بتایا تم نے؟ معاذ نے اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی تو نظر کونے میں جائے نماز بچھائے
رکو کی حالت میں کھڑی مما پر چلی گئی تھی۔ اس پل دروازہ کھول کر پاپا اور پاپا جان ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے ہوش میں دیکھ کر بابا جان لپک کر نزدیک آئے تھے اور بہت جذباتیت بھرے انداز میں اس کے سر سینے سے لگانے کے بعد پیشانی پر بار بار بوسہ دیا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے بہت کرم کیا ہے۔ کیسا ہے میرا ببر شیر؟ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو پھر تنگ کیا نا بابا جان؟ جبھی پاپا مجھ سے خفا لگتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شاکی پن در آیا تھا، جس نے اسی پل سلام پھیر کر اس کے پاس آئی مما کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے میری جان، آپ کے پاپا اب بالکل بھی خفا نہیں ہیں، آپ ایسی باتیں مت سوچیں۔ انہوں نے اس کے سرہانے بیٹھ اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور اس کے لاڈ اٹھانے شروع کیے تھے۔ ساتھ ہی شوہر کو کٹیلی نظروں سے دیکھ کر انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ماس کی دلجوئی کا کہا تھا، آپ ہمیں بتا تو سکتے تھے کم سے کم آنے کا۔ پاپا بولے بھی تو کیا؟ مما کا غصہ کچھ اور بڑھنے لگا تھا، جبکہ جہان اور بڑے پاپا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ سوری پاپا، میں آپ سب کو اچانک آ کر حیران کرنا چاہتا تھا، وہ خجل سا بولا۔ یہ الگ بات ہے کہ حیران کرنے کی بجائے آپ نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ماشاء اللہ، آپ کی سمجھداری کی تو داد ہی دینی پڑے گی، وہ ہنوز اسی لہجے میں بولے تھے۔ معاذ نے شاکی نگاہوں سے مما کو دیکھا اور منہ بنا لیا۔ یہ جے کی غلطی ہے، اسے آپ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو کر ہی آپ سے ملتا، اس نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ شاہانہ مزاج ذرا سی ڈانٹ پر ہی بگڑ گیا تھا۔ پاپا نے جتلاتی نظروں سے مما کو دیکھا تھا، گویا کہہ رہے ہوں تیور ملاحظہ کیجیے صاحبزادے کے، مگر مما نے ان سے نگاہ چار نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بولتا زیاد کے ہمراہ زینب اور نوریہ چلی آئی تھی۔ زینب تو آگے بڑھ کر ماس سے لپٹ گئی تھی، البتہ نوریہ وہیں جھجک کے کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے صدیوں سے جلتی آنکھوں میں تراوٹ اتر آئی ہو۔ کتنی مدت بعد وہ اس خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر خفگی اور جھنجھلاہٹ کا غالبہ تھا۔ اس نے زینب کو سخت بیزار کن انداز میں خود سے الگ کیا تھا۔ ابھی مرا تو نہیں ہوں، صد افسوس زندہ ہوں، یہ رونے دھونے کا شکل ایسے وقت کے لیے بچا رکھو۔ زینب کا چہرہ ایک دم سے دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ مما نے تڑپ کر معاذ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ پاپا سرد آہ بھرتے ہوئے ہونٹ بھیج چکے تھے۔ جہان نے زینب کی آنکھوں میں مچلتی نمی کو مضطرب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی۔ خوبصورت ریشمی بال دوپٹے کے اطراف سے نکل کر اس کے چہرے کی گرد لٹوں کی صورت میں جمع ہو گئے تھے، لیکن اس بے ترتیبی میں بھی کمال درجے کا حسن تھا۔ وہ محبت کی فتح ٹھہری تھی اور یہ احساس اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید حسین بنا رہا تھا۔ دس ٹو مچ بیٹے، بہن ہے آپ کی، پاپا نے ہی اسے ٹوکا تھا، مگر بہت نرمی بھرے انداز میں۔ پھر بھی معاذ کے سپاٹ چہرے کے پتھریلے پن میں فرق نہیں آیا تھا۔ پاپا اسی خاموشی سے پلٹ کر باہر نکل گئے تھے۔ جہان ساکن بیٹھا تھا۔ کمرے کی فضا میں اتنے نفوسوں کی موجودگی کے باوجود ایک لخت خاموشی در آئی تھی۔ جب کھلے دروازے سے مدھم سروں میں دستک دیتے ڈاکٹر واسق چلے آئے تھے، ساتھ میں ان کے جونیئر ڈاکٹر بھی تھے۔ انہی میں پرنیا بھی تھی، لمبی پلکیں جھکائے بے حد کنفیوز سی۔ نوریہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے ینگ مین؟ ڈاکٹر واسق اس کا معمول کے مطابق چیک اپ کر رہے تھے۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ مما اس کے سرہانے سے اٹھ چکی تھی۔ یہ ڈرپ اتار دیں پلیز، معاذ نے بیزار کن انداز میں ڈاکٹر واسق کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر گویا اسے تسلی دی، پھر اپنے پیچھے کھڑی پرنیا کو ڈرپ اتارنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ قدرے سٹپٹائی تھی اور جھجک کر آگے بڑھی۔ مما مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زینب جہان کے علاوہ نوریہ کی نظریں بھی ان پر مرکوز تھیں۔ توجہ ان کے مابین رشتے کے معنی خیزی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا کام سر انجام دیا تھا۔ جھکنے سے وہ معاذ کے سراپے سے بے حد نزدیک آ گئی تھی اور یہی قربت اس کی گھبراہٹ و بوکھلاہٹ کا باعث تھی۔ نوریہ نے دیکھا تھا اس کے جھکنے سے اس کے چادر نما دوپٹے کے اندر سے اس کے بالوں کی چند موٹی لٹیں اس کے گالوں پر اٹھلاتی گرنے لگی تھیں۔ پرنیا نے نگاہوں کی تپش پر ہی نظروں کو اٹھایا تھا اور ایک لمحے کو جیسے اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ معاذ حسن پوری آنکھ واہ کیے پوری طرح سے اسی کی سمت متوجہ تھا۔ توجہ کا ارتکاز اتنا گہرا تھا کہ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ پرنیا کی ہمتیں جواب دے گئی تھی۔ بے اختیار نیڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہٹی تھی۔ اسے اپنے رخسار دہکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پھر وہ جتنی دیر وہاں موجود کھڑی رہی تھی، نگاہیں اٹھائے بغیر بھی وہ معاذ کی
گرم نگاہوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس کرتی رہی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس نے سکھ کا سانس بھرا تھا اور تیز قدموں سے راہداری عبور کر کے کمپاؤنڈر کی سمت چلی گئی تھی۔ جب اس نے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنی تھی، چونک کر مڑ کر دیکھا تھا، شفاف راہداری میں بھاگتی ہوئی زینب اس کے برابر آتے ہی شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ جے بتا رہے تھے کل بھی آپ کی اسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی اور آپ نے ہی انہیں کال کر کے لالے کے متعلق بتایا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے شوق شرارتی لہجے میں بولی۔ پرنیا نے جواب میں کچھ کہے بغیر اسے ایک نظر دیکھا۔ لالے کو ہوش تو ابھی آیا ہے نا؟ ویسے آپ کو دیکھ کر کچھ گمسم نہیں ہو گئے وہ؟ زینب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ پرنیا کا چہرہ جانے کس احساس کے تحت تپنے لگا۔ میں چلتی ہوں زینب، ورنہ سر سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ او شیور۔ اس کی سنجیدگی و متانیت کے آگے زینب کو بھی اپنی شوخی سمیٹ کر ایک طرف رکھنی پڑی۔ پرنیا باوقار انداز میں چلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر جب وہ آدھا گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد جہان کے ساتھ واپس جا رہی تھی تو معاذ کی بے اعتنائی کے باوجود بے حد ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ جے، کیا آپ کو ابھی ایسا لگا تھا کہ جب پرنیا لالے کے پاس سے ہو کر گئی ہیں ان کی نگاہیں بار بار دروازے کی سمت اٹھتی رہی تھی؟ مجھے لگا ریئلی وہ ہر آہٹ پر چونک رہے تھے۔ وہ کھلکھلا کر اپنا تجربہ پیش کر رہی جس پر زیاد کو سخت کوفت ہوئی تھی۔ آپ اتفاق کریں گے جہان بھائی کہ یہ لڑکیوں کی قوم انتہائی خوش فہم قوم ہوتی ہے۔ وہ کلسا تھا۔ جہان نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ پرنیا بھابھی نہیں چاہتی ہیں کہ معاذ سے ان کا تعارف اس حوالے سے کرایا جائے۔ کل انہوں نے خصوصی طور پر مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، سو بی کیئرفل، اوکے؟ جہان کی بات پہ جہاں زیاد اور نوریہ چوکے تھے وہاں زینب اسی قدر پرجوش ہو گئی تھی۔ دیٹس امیزنگ۔ اب لالے کی بے خبری سے ہم خوب لطف اٹھائیں گے۔ خبردار، کسی کو ضرورت نہیں ہے ان سے کچھ بھی کہنے کی۔ وہ گھر پہنچ کر ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر تاکید کر رہی تھی۔ زیاد سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ سین چینج۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا۔ جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں سے گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی قسمت کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر کام پہ رونا آیا۔ جب ہوا ذکر دنیا میں محبت کا آشکار، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا، جبھی طویل بات لینے گھس گیا تھا۔ نہا کر بھی طبیعت کا عزم الحال جوں کا توں تھا۔ تھکاوٹ جسمانی نہیں روحانی تھی۔ اس کے اندر وحشت ہر لمحے اپنے پنجے گاڑتی جا رہی تھی۔ معاذ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا۔ صدقہ خیرات کے علاوہ قرآن خوانی کا بھی اہتمام ہوا تھا۔ وادی سے زینب کے سسرالی معاذ کی عیادت کو بالخصوص آئے تھے۔ ایسے میں زینب کے چہرے پہ ہوتی رنگوں کی برسات جہان کے لیے کسی آزمائش سے کیا کم ہو سکتی تھی، اور جس پل وہ اضطراب کا شکار خود سے جنگ میں مصروف تھا، معاذ کی گہری نظروں کو محسوس ہی نہیں کر سکا۔ وہ باتھ روم سے نکلا تھا تو معاذ کو اپنے کمرے میں ہی موجود پا کر ٹھٹکا تھا۔ تم یہاں، خیریت ہے نا معاذ؟ وہ حیران ہو کر اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ جانے کس احساس کے تحت سرخ ہو رہا تھا۔ جے، مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے تم پہ کہ بس نہیں چل رہا۔ زینب کا گلا دبا دوں یا پھر تمہیں شوٹ کر دوں؟ جہان نے بے ساختہ نظریں چرا لی تھیں۔ یہ کیا پاگل پن ہے معاذ؟ عقل سے کام لیا کرو کبھی تو۔ تم ہو نا عقل سے کام لینے کو۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ اگر کسی قربانی کا حوصلہ نہیں تھا تو کیوں؟ اس کی آواز شدت غم سے پھٹ سی گئی تھی تو بات ادھوری چھوڑ کر ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ جہان نے اسے کچھ دیر دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر کچھ کہے بنا اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے معاذ، تم ہو نا میرے ساتھ، چاچو ہیں، پلیز ریلیکس۔ وہ جس قدر جذباتی احساس اور شدت پسند تھا جہان جانتا تھا، جبھی خود کو کمپوز کر کے اسے سنبھالنے لگا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اب ساری زندگی جھوٹ ہی بولتے رہو گے جے۔ کاش تم نے خود کو یہ دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ وہ یوں ہی اس کے ساتھ لگا ہوا گھٹی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ اب کی مرتبہ جہان نے کچھ کہنے کی بجائے محض اسے تھپک کر اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ اسے اس پل کسی روٹھے ہوئے معصوم ضدی بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ واو، بڑا رومانٹک سین چل رہا ہے، مگر ترتیب بہت غلط ہے۔ جناب، آپ اپنی وائف تک رسائی حاصل کریں جا کر۔ زیاد اپنے دھیان میں دروازہ کھول کر اندر آیا، مگر اس پر نگاہ پڑتے ہی بڑی
شگفتگی سے کھلکھلایا تھا۔ دونوں نے خود کو سنبھالا اور ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ لالے آپ کی خاطر آئے ہیں لوگ اتنی دور سے، اور جناب غائب، مما بلا رہی ہیں آپ کو۔ زیاد نے معاذ کو مخاطب کیا تھا۔ جہان غیر محسوسی انداز سے رخ پھیر گیا تھا۔ زیاد کی مذاق میں کہی گئی بات بھی اس کے دل پہ جا کر تیر کی طرح لگی تھی۔ معاذ کے حوالے سے پرنیا سے سب آگاہ تھے، مگر اس پہ کیا افطار ٹوٹی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ گو کہ یہ معمول کی عام باتیں تھیں، مگر آج کل اسے وہی ہتھوڑے بن کر لگنے لگی تھیں۔ تم جاؤ، آ رہا ہوں میں، معاذ رسان سے بولا تھا۔ زیاد نے فی الفور سر کو نفی میں جنبش دی۔ نہیں، آپ بھی چلیں، مما سے ڈانٹ پڑوائیں گے کیا مجھے؟ سچ بتائیں، یہ کیا پوچھ رہے تھے آپ سے؟ زیاد کا انداز راز درانا تھا۔ جہان کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکا۔ مطلب پرنیا بھابھی کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے نا؟ انہیں سن گن تو مل ہی گئی ہوگی۔ وہ سخت متجسس تھا۔ جہان ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ یعنی حد ہو گئی ہے بندائے خدا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، سو ڈونٹ وری۔ وہ خفیف سا مسکرا کر بولا تو زیاد کھسیا کر سر کھجا کر باہر نکل گیا۔ جہان نے سر جھٹکا اور تولیہ گلے میں ڈال کر ٹیرس پر جا کے ریلنگ پر پھیلانے لگا۔ جب اس کے سیل فون کی گنگناہٹ کمرے کی فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگی تھی، اس نے آگے بڑھ کر سیل فون اٹھایا۔ اسکرین پر الفاظ کی بجائے ہندسے چمک رہے تھے۔ اس نے کچھ تذبذب کے بعد کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم کا پرسان دھیما گمبھیر لہجہ بے حد مہذبانہ تھا۔ کہنے کو رہتے ہو دل میں، پھر بھی کتنی دور کھڑے ہو؟ کون سی بات ہے تم میں ایسی؟ اتنے اچھے کیوں لگتے ہو؟ جواباں چھوٹتے ہی لہک کر کہا گیا تھا۔ واٹ نون سینس! کون ہیں آپ؟ ہائے، یعنی آپ ہمیں بھول ہی گئے؟ حد ہے آپ کی بے پرواہی کی، ورنہ قسم سے ہم وہ ہیں کہ لوگ ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، آپ الٹا ہمیں ترسا رہے ہیں۔ اس کے من چلے انداز میں فرق نہیں آیا تھا، بے باکی کی نقطہ عروجی پر تھی۔ جہان نے ایک جھٹکے سے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات قہر سمان ہو رہے تھے۔ جی چاچو، اس نے آگے بڑھ کر انٹرکام ریسیو کیا تھا۔ بیٹے، آج سے شادی کی ترکیبات شروع ہو رہی ہیں، آپ ابھی جا کے پرنیا کو لے آؤ۔ چاچو، میں تو اسے اس روز بھی لینے گیا تھا، مگر وہ گریزاں ہیں، شاید معاذ کی وجہ سے، وہ جھجک کر بولا تھا۔ جواباً ان کا گہرا سانس سنائی دیا تھا۔ میں نے بچی کو سمجھا دیا ہے، آپ لے آئیں اسے۔ پرنیا کو میں صاحبزادے کی وجہ سے اس اہم ترکیب سے بے دخل تو نہیں کر سکتا نا؟ ان کا شدید موڈ آف ہو چکا تھا۔ جی چاچو، معاذ نے انہیں پہچانا ہی نہیں ہے، پھر ادھر سب کا خیال ہے معاذ سے یہ بات چھپائی جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، محترم کے تیور بھی کھل جائیں گے اس طرح۔ خیر، اب پہلی فرصت میں بچی کو لے کر آئیں۔ جی چاچو، اس نے سعادت مندی سے کہا تھا اور انٹرکام رکھ دیا تھا۔ جہان نے گہرا سانس بھر کے اپنے سیل فون کو دیکھا تھا، جس پر مسز افریدی کی کال تسلسل سے آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کال ریسیو کرنی پڑی تھی۔ ہیلو، تم میری کال ریسیو نہیں کرنا چاہتے ہو نا؟ میں بزی تھا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ ظاہر ہے ہم تو زحمت کریں گے ہی، تمہارا تو اپنی کسی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ ذمہ داریوں کو اگر زبردستی لادا جائے تو بوجھ بن جایا کرتی ہیں، اور بوجھ معمولی ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ ناگواریت کا احساس دلایا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ حسب عادت وہ لمحہ بھر میں چیخی تھی۔ مائنڈ یور لینگویج میڈم اینڈ لسن ٹو می۔ جو کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ جان بوجھ کر نظریں چرانا چاہتی ہیں تو الگ بات ہے۔ جہانگیر، آپ فضول کی باتوں میں الجھا کر مجھے مطمئن نہیں کر سکتے۔ بہرحال مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کی فیملی میں اتنی اہم ترکیب ہے، آپ نے جھوٹے منہ بھی ہمیں انوائٹ کرنا پسند نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ آپ میری فیملی کی ترکیب میں بھلا کیوں شریک ہوں گی؟ آپ جانتی ہیں میں نے کسی پہ بھی اس نئی صورتحال کے متعلق ابھی کوئی بھی بات نہیں کھولی ہے۔ یہ میرا نہیں آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس گھر کے اہم فرد ہیں۔ میری بیٹی کا آپ کے حوالے سے جانا از حد ضروری ہے۔ دیکھیے محترمہ، آپ کے مقصد ضرور پورے ہوں گے۔ آف کورس آپ نے ایویں تو یہ اقدام نہیں اٹھایا نا، مگر دھیرج دھریے، ورنہ سب کچھ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ تمہاری اس بات کا مقصد کیا ہے؟ آپ اتنی معصوم نہیں ہیں کہ میں اس بات کا مطلب سمجھاؤں۔ میرا مشورہ ہے آپ کو اب مجھے کسی بھی معاملے میں فورس نہ کریں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ اس سے بڑھ کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم نے تو مائنڈ ہی کر لیا ہے جہانگیر بیٹے، میرا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ مفہومانہ لہجہ، کھسیاہٹ امیز انداز
وہ لمحوں میں بھیگی بلی بن گئی تھی۔ جہان کے اندر زہر کھند پھیل گیا تھا۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو، مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ جواب میں اس کا لہجہ تنفر سے بھرپور تھا۔ فون بند کر کے اس نے انتہائی خراب موڈ کے ساتھ بستر پر اچھالا اور خود پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سین چینج۔ وہ سخت مضطرب سی کھڑی تھی، بے خیال، اداس اور کسی حد تک فکر مند۔ ثنا کی نظریں اسی پر تھی۔ وہ زور سے کھنکاری، تب پرنیا چوکی تھی اور اسے دیکھ کر گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آج تمہارے انکل کی بیٹی کی شادی کی ترکیب میں شریک ہونے والی ہو تم۔ پرنیا نے آنکھیں چرا لی۔ یار بولو نا، تمہیں پتہ ہے تو پھر سوال کا مقصد؟ اللہ کی بندی، مانا مولا کریم نے آپ کو بڑی فیاضی سے حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، مگر حسین لوگوں کو بھی اپنی کیئر تو کرنی پڑتی ہے۔ ایک چکر ذرا پارلر کا ہی لگا لیا ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے پارلر جانا پسند نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہارے جو ہوں انہیں یہ آرائش بھاتی ہو۔ پرنیا کا چہرہ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا تھا۔ جہان نے فون کر کے اسے اپنی تیاری رکھنے کا کہہ کر بتایا تھا کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے۔ تب سے اس کا اضطرابی حالت یہی تھی۔ پری، تمہارے وہ بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ سے کزن نما بھائی آ گئے ہیں تمہیں لینے۔ ثنا نے ہاک لگا کر اسے سوچوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آئے گی ثنا، وہ ایک دم سے اسے گلے لگا کر بولی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا لڑکی، کیوں میرا کیریکٹر مشکوک کروا رہی ہو؟ شوہر نہیں ہوں میں تمہارا۔ اسے کھینچ کر خود سے الگ کرتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ پری؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ کچھ نہیں ہوا، بس دل اداس ہے۔ دل کبھی بھی یوں ہی اداس نہیں ہوا کرتا۔ خیر تم واپس آ جاؤ، کرتی ہوں تم سے دو ہاتھ۔ غضب خدا کا، اتنی پرانی ہو گئی ہو ہماری دوستی، مگر تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا نہیں آیا اب تلک۔ ثنا نے اچھا خاصا برا منہ بنایا تھا۔ پرنیا نے خاموشی میں عافیت سمجھی تھی اور کان لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ جہان سے بھی اس نے بے حد سرسری سی بات چیت کی تھی، پھر خاموشی سے گاڑی میں اس کی ہمراہی بیٹھ گئی تھی۔ جہان نے چند ایک بار اس کے متفکر انداز، گمسم کیفیت اور مضطرب آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اس کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس اس نازک اور بے حد پیاری لڑکی کے لیے ایک بھی حرف تسلی نہیں تھا۔ چاچو کہہ رہے تھے آپ کو پہلے مارکیٹ لے چلوں۔ مارکیٹ کیوں؟ آپ کو شاپنگ نہیں کرنی؟ نہیں بھائی، مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکچولی زینب مجھے کئی بار ساتھ لے کر گئی ہے، انہوں نے ہی اتنے دلا دیے ہیں کہ مجھے زیادہ لگ رہے ہیں۔ وہ جواباں اتنے رسان سے بولی تھی کہ جہان کے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ پھر جہان نے اس کا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں بھی کی تھیں، تو وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہ دے سکی تھی۔ گاڑی شاہ ہاؤس کے بلند گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور سرخ روش پر چلتی گول ستونے والے پورٹیکو کے نیچے جا رکی تھی۔ زینب اور ماریا جانے کب سے اس کی منتظر تھی۔ دونوں نے بے تابی سے باری باری اسے گلے لگا لیا تھا۔ آپ اندر چلیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، ماریا نے کہا تھا اور وہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ زینب کے ہمراہ اندرونی حصے کی جانب آئی تھی۔ ہال کمرے میں اوپری منزل کو جاتا گول چکردار زینہ تھا، جس سے تولیے سے سر کے بال خشک کرتا وہ ماز ہی تھا جو اپنے دھیان میں سیڑھیاں اترتا تیزی سے ان کے سامنے آیا تھا۔ بلو جینس پر بنیان پہنے، شرٹ سے بے نیاز، اس کا مضبوط آہنی وجود پوری طرح چھپا جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ یہ تو وہ بات ہوئی تھی، وہ جس سے سب سے زیادہ خائف تھی اسی سے ٹکراو ہوا، وہ بھی اتنا ill mannered اور اچانک طریقے سے۔ یہ اس کی بوکھلاہٹ ہی تھی کہ تیزی سے گریز جانے کی کوشش میں وہ بری طرح سے توازن کھو چکی تھی۔ ماز جو کہ اسے دیکھ کر جانے کیوں سکتے میں آ گیا تھا، ایک دم سنبھلا۔ اگلے لمحے پرنیا کا خوشبودار نازک وجود ماز حسن کے مضبوط توانا ورزشی بازو میں سمایا ہوا تھا، اور ستم یہ بھی کہ وہ محض جینز اور بنیان میں ملبوس تھا۔ کیا ہی بجلی کی رفتار ہوگی جس طرح وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی، اور بجلی کی رفتار کے ساتھ اس کی گنگرج بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ سو وہ گرجی بھی اور برسی بھی۔ ماز تو گھبراہٹ و بوکھلاہٹ میں وضاحت دینے کو منہ ہی کھولتا رہ گیا۔ آج سے پہلے تو کسی نے اسے اس قدر روضاحت سے مشرقی و مغربی روایات کے درمیان فرق نہیں سمجھایا تھا، نہ ہی اخلاقیات، روایت، شرم و حیا پہ یوں لیکچر دیا تھا۔ ہائے کہ میں وہ سمجھ نہیں پایا اس سب باتوں کا یہاں کیا تذکرہ۔
مگر پرنیا اس کو کسی وضاحت کا موقع دیے بغیر دھر دھر کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ معاذ نے جھلا کر زینب کو دیکھا جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں لال ببو کا چہرہ لیے بے حال کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے سیڑھیوں کے آغاز پر جہان تھا، حیران، ششدر، غیر یقین۔ معاذ کو کچھ اور بھی خجالت نے آن لیا تھا۔ کون ہے یہ محترمہ فن خاں کی جانشین؟ وہ بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ میری فرینڈ ہے لالے، شادی میں شریک ہونے کے لیے آئی ہے، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا ان کی بات کو، زینب منمنائی تھی۔ اس نے بڑی دقت سے خود کو سنجیدگی طاری کی تھی، ورنہ حقیقت اس کے پیٹ میں بگولے اڑ رہے تھے۔ معاذ نے زور سے سر جھٹکا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زینب نے پلٹ کر جہان کو دیکھا اور جیسے ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا ہو۔ جے آپ نے دیکھا پری کو؟ مجھے تو لگتا ہے لالے کی کمبختی شروع ہو گئی ہے، وہ یوں ہی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور پاپا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زینب کمرے میں آئی تو پرنیا خاندان بھر کی لڑکیوں کے درمیان گھری بیٹھی تھی۔ زینب نے جاتے ہی تمام تازہ ترین صورتحال مزے لے لے کر حاضرین کے گوشے گزاری کی تھی۔ پرنیا کے کھجل اور مضطرب تاثرات سے سجے چہرے کو ایک سر نظر انداز کیے۔ مائی گوڈ پری، کیا کانفیڈنس تھا! میں تو اش کر اٹھی۔ لالے کو آگے سے بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ ریئلی یار، یہ ہمیشہ لڑکیوں کے چھکے چھڑاتے رہے ہیں، تم نے انہی کو 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ پرنیا کی آنکھ نم ہو کر جھلکنے کو بے قرار ہو گئی تھی۔ اسے یوں موضوع گفتگو بننا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو ابھی پہلے جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی، وہ تو خود حیران تھی۔ معاذ حسن کے تو وہ سامنے سے ہی ہراساں تھی کجا یہ سب کچھ، پھر اس کے بعد اس کے منہ سے کیا نکلا تھا اسے خود خبر نہیں ہو سکی تھی۔ شعوری نہیں، البتہ لاشعوری طور پر وہ اس سے شاکی تھی، خفا تھی، اور یہی خفگی سامنے اس کی طرح نکل آئی تھی جس میں اس کا کوئی ذاتی اختیار نہیں تھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ زینب کے معنی خیز لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ میں مما سے مل لوں۔ اسے کچھ تو کہنا تھا۔ زینب زور سے ہنسی تھی۔ دھیان سے، میرے لالا کے حال پہ اب رحم کرنا، بیچارے کہیں پھر ٹکرا گئے تو۔ پرنیا کا چہرہ ایکائک سرخ ہو کر دہک گیا تھا۔ وہ بے اختیار واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سب اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے ہنسنے لگی تھی۔ پرنیا نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ اس سے قبل کہ کوئی کچھ کہتا مما کے ساتھ مما جان، پھپھو اور نوریا اسی وقت وہاں چلی آئی تھی۔ تینوں بزرگ خواتین نے اسے محبت سے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ مما کا انداز کچھ مخصوص اہمیت والا تھا۔ اندر ہی اندر وہ بھی معاذ کے رویے سے خائف تھی، مگر پرنیا کے بے تحاشا حسن کا لاشعوری طور پر انہیں ضم بھی تھا اور اعتماد بھی کہ جیسے ان کا بیٹا اس حسین چہرے کے آگے ضرور مات کھا جائے گا۔ اب مکمل ہوئی ہے نا میری فیملی؟ میں تو کتنے دنوں سے آپ کے پاپا سے کہہ رہی ہوں پرنیا کو لے آئیں۔ آپ بالکل ریلیکس ہو بیٹے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، ماں سے خائف ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جس انداز میں لاڈلی بہو کو دھڑاس دی تھی، اس پہ ایک اجتماعی کہکا پڑا تھا، اور جو ہاں ہوں کار مچی تھی وہ الگ۔ وہی واقعہ نئے سرے سے بڑے جوش و خروش سے دہرایا گیا تھا۔ پرنیا کی خفت محسوس کیے بنا اسے شاباشی کی تھپکیاں ملی تھی۔ مما جہاں حیران ہوئی وہاں خوش فہم کہیں زیادہ۔ اسے ہنسی مذاق میں شام ڈھل گئی تھی۔ مما اسے اپنے ہمراہ کمرے میں لے آئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے خود شاپنگ کی ہے، آپ اپنی چیزیں سنبھال لو پہلے، پھر اب تو مہمانوں کی آمد شروع ہوگی تو مجھے کہاں ہوش رہے گا۔ اس کی کیا ضرورت تھی مما؟ زینب نے بھی اتنا کچھ خرید کر میرے ساتھ کر دیا تھا، وہ بھی میں لے کر آتی ہوں، وہ گریز پا کر کہہ رہی تھی۔ میری جان ضرورت کیوں نہیں ہے، ابھی تو ضرورت ہے، ہو تو آپ پیاری ہی، مگر پہن اوڑھ کر تو شہزادی لگنے لگتی ہو، اور میں چاہتی ہوں میری بیٹی اتنی پیاری لگے کہ معاذ کی ساری اکڑ نکل جائے اسے دیکھ کر۔ ان کی وہی روایتی سوچ تھی۔ پرنیا کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اسے یہ بات ہرگز بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ بہرحال اپنے حسن کی نمائش لگا کر معاذ کی توجہ حاصل کر کے اپنی نسوانیت کا وقار کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ماں تھی، وہ ان کے جذبات بھی سمجھتی تھی۔ جبھی ہونٹ بھینچ کر خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ بندیا دیکھو کتنی حسین ہے، ایسا نہیں لگتا میری بیٹی کے لیے ہی بنی ہے۔ مما نے گولڈ کے سیٹ کی گلابی سوٹ کے ہم رنگ موتیوں سے مزین نازک سی بندیا کیس سے نکال کر اس کی پیشانی سے لگا کر محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ ان کا دل رکھنے کو بھی مسکرا نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتی نمی نے ضرور مما کو مضطرب کر دیا تھا۔ میری بات بری لگی ہے میرے چندا؟ سوری بیٹا، شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں آپ عام لڑکیاں جیسی نہیں ہوں، بہت انا پرست اور
خوددار ہوں مگر میری جان، میری دلی خواہش ہے آپ بھی خوش رہو، آپ کا دامن بھی سچی خوشیوں سے بھر جائے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ ایک دم آپ دیدہ ہو گئی تھی تو پرنیا کچھ کہے بغیر ان کے گلے لگ گئی۔ سین چینج۔ اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر زینب نے اسے اپنی نگرانی میں بیوٹیشن سے خود سے بھی پہلے تیار کروایا تھا۔ ٹی پنک کا کامدانی شرارہ اور کام سے بوجھل ہاف سلیوز چولی میں میچنگ کے طلائی زیورات سے سجی وہ آسمان سے اتری حور سے مشابہ لگنے لگی تھی۔ یہ سج دھج، یہ نگاہوں کو چندھیاتا ہوا روشنیاں بکھیرتا روپ، جس نے بھی دیکھا بے ساختہ بلائیں لی تھی۔ ماشاء اللہ! چشم بدور مما نے اس کی نظر اتاری اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری۔ مما اپنے بیٹے کی بھی خیریت خدا سے نیک مطلوب چاہ لیں، آج تو بے موت مریں گے۔ زینب کھلکھلائی تھی۔ پرنیا کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر مما نے زینب کو بے درگ گھورا تھا۔ مما قسم سے مجھے ہرگز عادت نہیں ہے ایسے لباس پہننے کی۔ وہ واقعی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ پڑ جائے گی عادت بیٹے، کچھ تقاضے نبھانے پڑتے ہیں۔ وہ کچھ سننے پہ آمادہ نہ تھی۔ پرنیا سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ یہاں کیوں گھس کے بیٹھ رہی ہو؟ جاؤ نا، باہر گھومو پھرو۔ اسے وہاں صوفے پہ ٹیک لگاتے دیکھ کر زینب نے دہائی دی تھی۔ پرنیا نے اسے انسنی کر دی تھی اور گہرا سانس بھر کے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو مما بلا رہی ہیں۔ ماریا کچھ دیر بعد ہی پیغام کے ساتھ چلی آئی تھی۔ جہاں پرنیا گھبرائی وہاں زینب کھیکھی کرنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے میں نہیں چل سکوں گی اس ڈریس میں، اگر گر گئی تو؟ وہ بدحواسی سے بولی تھی۔ تو زینب کو چٹکلا سوچ گیا۔ ڈونٹ وری، لالے ہیں نا گھر پہ، سپر مین کی طرح اڑتے ہوئے آئیں گے جہاں بھی ہوں گے آپ کو سنبھالنے کو۔ پرنیا کے چہرے پہ سائے سے لرزا گئے تھے۔ کچھ کہے بغیر وہ پلٹ کر باہر نکل گئی تھی۔ ماریا مما کی سائڈ پہ ہیں؟ اس نے ہمراہ چلتی ماریا سے سوال کیا تھا۔ اس وقت تو نیچے تھی ہول کمرے میں، آپ ڈھونڈ لیجئے گا۔ ماریا کسی کی پکار پہ اس سمت لپک گئی تھی۔ پرنیا کو یوں ہی حیران کھڑا چھوڑ کر وہ ابھی کچھ طے نہیں کر پائی تھی کہ کیا کرے کہ اسی پل راہداری کا پہلا دروازہ کھلا اور وائٹ کوٹن کے کڑکڑاتے سوٹ میں معاذ باہر نکل آیا تھا۔ پرنیا نے سرسری طور پہ نگاہ اٹھائی تھی۔ اسے روبرا پاتے ہی فی الفور نہ صرف نگاہ کا زاویہ بدلا بلکہ تیزی سے سیڑھیاں فلانگ جانا چاہتی تھی کہ معاذ اس کا ارادہ بھانپتا ہوا سرحد سے لپک کر اس کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں دھیرج میم، یہ بے اختیاری ہرگز اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اگر میں سہارا بھی دوں گا تو آپ کو یہ جرت گستاخانہ لگے گی، اور آپ پلیز اسٹاپ اٹ، راستہ دیجیے مجھے۔ پرنیا جو اس کی اس حرکت پہ اعصاب شل ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی چٹک کر رہ گئی تھی۔ شور، وائی ناٹ، پر پہلے ایک بات کا جواب دے دیں۔ وہ دیوار بنا کھڑا تھا، لہجہ فسوں اور گمبھیر تھا۔ پرنیا کو بری طرح جھنجھلاہٹ نے آن لیا تھا۔ اس کی سبھی پیشانی پہ شکنیں پڑ گئی تھی۔ اسے معاذ کا یہ رویہ نہ تو سمجھ میں آیا تھا اور نہ ہی پسند۔ آپ جنت سے بھٹک کر یہاں کیسے آ گئی؟ ریئلی؟ میں نے تو آپ کو ہمیشہ خوابوں میں دیکھا تھا، وہ سرگوشی سے مصابہ آواز میں بولا تھا۔ پرنیا کا چہرہ ہی نہیں پورا وجود جل اٹھا تھا۔ اس نے بے دردی سے ہونٹ کاٹے تھے۔ خفت اور سبکی سے اس کا فشار خون بڑھنے لگا تھا۔ آنکھیں یکلخت چھلکنے کو تیار ہو گئی تھی۔ یہ وہ اس کے ساتھ کون سا نیا کھیل کھیلنے لگا تھا؟ اس نے سن رکھے تھے ان کی رنگین مزاجی کے قصے۔ توہین کا احساس اسے روحانسا کر گیا تھا، جبکہ معاذ اس کے پرفسوں حسن کے آگے مسحور سا کھڑا تھا۔ پرنیا کترا کر تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ معاذ نے سر پر ہاتھ پھیر کر کھسیاہٹ دور کی، گہرا سانس بھر کے خود بھی نیچے آ گیا۔ پرنیا مما کے پاس کھڑی تھی۔ پھر جب بھی پرنیا کی نگاہ اٹھی وہ اسے اپنی سمت ہی متوجہ نظر آیا تھا۔ آنکھوں میں شوخی سی چمک لیے اور شوق کا ایک جہاں آباد کیے۔ اس بات کو صرف اس نے ہی نہیں، سب نے محسوس کیا تھا یقینا، اور پرنیا کو یہی بات خل رہی تھی۔ تقریب کے اختتام تک وہ خود سے جنگ کرتی نڈھال ہو گئی تھی۔ آج مایوں تھی۔ لڑکیاں ایک دوسرے پر اٹن پھینک رہی تھی۔ وہ اس ماحول سے جان چھڑا کر زینب کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا قیام وہیں تھا۔ زیورات اور لباس سے نجات حاصل کر کے اس نے بوجھل دل سے وضو کیا تھا۔ واش روم سے باہر آئی تو حوریہ اسے ہی بلانے کو وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ ارے آپ نے چینج بھی کر لیا، ابھی تو تقریب ختم بھی نہیں ہوئی۔ وہ سخت حیرانی سے بولی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی تھی اسی لیے۔ آپ نماز پڑھ لیں، میں آپ کو چائے پلاؤں گی۔
مومانی جان کہہ رہی تھی کہ آپ بھی باہر آ کر بیٹھیں۔ پرنیا نے بحث سے بچنے کے لیے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پری کیوں نہیں آئی؟ زینب نے حوریہ کو تنہا آتے دیکھ کر سخت اعتراض کیا تھا اور چپکے سے معاذ کو دیکھا جو بظاہر جہان سے بات کر رہا تھا، مگر زینب کو صاف لگ رہا تھا وہ پرنیا کی غیر موجودگی سے بدمزہ ہوا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ کر آئیں گی۔ چلو جی ہم سوتے ہیں چل کر۔ معاذ سے جہان کی نگاہوں کا اٹھنا، وحشت سے بھرنا اور پھر تھک کر جھک جانا منفی نہیں رہا تھا۔ نہیں لالے پلیز، ابھی تو ہم نے آپ سے گانا سننا ہے، پلیز بیٹھے نا ابھی۔ زیاد نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ جی بالکل، اور ابھی تو پری بھی اس محفل کا حصہ بنے گی، تو پھر میں کیا کروں؟ یہ بات تم مجھے کیوں خصوصی طور پر بتا رہی ہو؟ کیا سمجھتی ہو میں تمہاری دوست کے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں؟ زینب کا معنی خیز انداز معاذ کو سلگا کے رکھ گیا تھا۔ ماحول ایک دم ہی گمبھیرتا اور سنگینی سمیٹ لایا تھا۔ جہاں زینب سٹ پٹائی وہاں جہان بھی گڑبڑا گیا تھا۔ دس از ٹو مچ معاذ، کیا ہو گیا ہے یار؟ جہان نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ معاذ سرخ چہرے کے ساتھ دہکتی آنکھ لیے دانشتہ دوسری جانب دیکھتا گہرے سانس بھر کے خود پر قابو پاتا رہا تھا۔ کہیں کا اشتعال کہیں نکلا تھا۔ زینب تو بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود اس کا من بحال نہیں ہوا تھا اور وہ اسی طرح وہاں سے چلا گیا تھا۔ زینب تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بھابھی کے کہنے پر وہ چٹک اٹھی تھی۔ انہیں مجھ پہ جس بات کا غصہ ہے نا وہ کھل کر وہی نکال لیں۔ ہے کوئی بات کرنے کی؟ وہ سخت برہم ہوئی تھی۔ ماحول ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ محفل برخاست کرنی پڑی تھی۔ زینب اپنے کمرے میں آئی تو پرنیا صوفے پر لیٹی سو رہی تھی۔ زینب نے دوپٹہ نوچ کر اتار کر پھولوں کے زیورات کو بھی اچھال دیا۔ لمحہ بھر کو اس کی نگاہ پرنیا کے نم رخسار پر پڑی تھی۔ صاف لگتا تھا وہ سونے سے پہلے تک جی بھر کے روتی رہی ہو۔ میں آپ کو کیا کہوں لالے، آپ کو یہ لڑکی خود ہی سیدھا کرے گی۔ اس کے جلتے بھونتے دل پر جیسے فوار پڑنے لگی تھی۔ سین چینج۔ اگلے دن وہ سو رہا تھا جب جہان نے آ کر اس کے اوپر سے چادر کھینچی تھی۔ اس کے ہمراہ زیاد بھی تھا۔ اٹھ جائیں لالا، مما آپ کا ناشتے پر ویٹ کر رہی ہیں۔ ناشتہ کوئی بہت اسپیشل ہے جو ویٹ کر رہی ہیں؟ اٹھ جاؤں گا تو کر لوں گا یار۔ اس پہ کسلمندی طاری تھی۔ زیاد جھنجھلایا تھا۔ مجھے نہیں پتا اسپیشل ہے یا نہیں، بس آپ یہ سستی چھوڑ دیں اور اپنا بیگ کھولیں۔ یار 2 سال بعد آئے ہیں، ہمارے گفٹس تو نکالیں ذرا۔ زیاد نے اصل بات اگل دی تھی۔ معاذ نے سخت تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ آنکھیں کسی کے حسن تصور میں بند ہیں۔ دنیا سمجھ رہی ہے ابھی نیند میں ہوں میں۔ وہ چہ چہ کرتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ زیاد نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ خیریت ہے نا؟ مجھے تو لگتا ہے وہیں کسی میم شیم کو دل دے آئے ہیں۔ میموں میں کون سے اضافی لال لگے ہوتے ہیں؟ اصل حسن تو پاکستان میں ہے میرے بھائی۔ حیا، وقار اور نسوانی انا کے بغیر حسن کتنا فیکا ہے تم کیا جانو؟ وہ جواباً لہک کر بولا تھا۔ ماشاء اللہ خوب ریسرچ کی ہوئی لگتی ہے۔ مجھے تو ہوا لگنے دے، کون ہے وہ محترمہ؟ بتائیں نا کون ہے وہ؟ اس کا ضبط چھلکا تھا۔ معاذ آہستگی سے مسکرا دیا۔ اس کا تعارف صرف اتنا ہے کہ وہ لفظوں کی طرح گہری، اپنے لہجے کی طرح بے نیاز اور اپنی باتوں کی طرح خوبصورت ہے۔ شیشے کی طرح صاف شفاف، آئینے کی طرح سچی۔ میرا اور اس کا تعلق خواب کا سا ہے۔ میں نے اسے پہلی بار خواب میں دیکھا یار، قسم سے وہ میرے بے حد نزدیک تھی، مجھے زندگی کی سمت بلاتی ہوئی، مگر پھر جب میں نے اسے حقیقت میں دیکھا تو وہ بالکل برعکس تھی۔ نہ وہ مہربانی، نہ الطاف، نہ لگاؤ، انا پرور اور مغرور ہے، مگر مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں اس سے اگر بات کروں تو میرا مخاطب ہونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ شاید خالص مشرقی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، نہ زیادہ، غیر محرموں سے سخت لہجے میں بات کرنے والی، اور وہ ایسی ہے کہ اس کی عزت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ خاموشی ہوا تھا تو جہان جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا۔ وہ ششتر سا معاذ کو دیکھ رہا تھا۔ معاذ نے ایک کی کیفیت کو نوٹ کیا تھا اور آہستگی سے کھسیاہٹ بھرے انداز میں ہنس دیا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ کیسے آ سکتا ہے، آپ تو پورے شاعر ہو گئے ہیں۔ ویسے ہے کون وہ؟ جہان اب بھی بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا اسی خاموشی سے، جبکہ زیاد کو بدک لگ گئی تھی۔ جے تم بتاؤ یار، یہ عشق اتنی تیزی سے انسان کو نکما کیوں کر دیتا ہے؟ ریلی ساری رات نہیں سو سکا۔ وہ منہ بسور کر کہہ رہا تھا۔ زیاد کی کھیکھی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ جے تم نے کبھی منگولیا کے درختوں پر اتری سورج کی اولین کرنوں اور ان سے چھن کر آتی روشنی کو دیکھا اور محسوس کیا ہے وہ کتنی اجلی ہوتی ہے؟
منگولیا کے دودھیا سفید شگوفوں اور ان پر اترے ملائم اجالوں کو دیکھا ہے، وہ ایسی ہی لگتی ہے جیسے وہ کرنیں اجلی، شفاف اور حسین۔ اس کا وجود چاند کے نور سے اترا سا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ جیسے پھر کہیں کھو گیا تھا۔ زیاد کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا۔ لالے تو گئے کام سے، مجھے تو ان پر بری طرح سے رحم آ رہا ہے۔ ان سے پوچھیں انہیں ایسا شاعرانہ عشق کس سے ہو گیا ہے آخر؟ زیاد نے بل بلا کر کہا تھا۔ جہان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ معاذ نے منہ لٹکا لیا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ وہ زیاد پر چڑھ دوڑا تھا، وہ ہنستا ہوا بھاگ گیا تھا۔ آپ کی حرکتیں ہی تو ایسی ہیں۔ اس نے دروازے سے سر نکال کر ہونک لگائی تھی۔ معاذ نے شاہ کی نظروں سے جہان کو دیکھا تھا۔ تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا ہے؟ نہیں خیر، مجھے کسی حد تک تم سے اس بات کی توقع تھی۔ جہان کے پررسان اور پروشوق انداز نے معاذ کو ہونک کر دیا تھا۔ کیا مطلب ہے یار؟ تم نے تو مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ زینب ہے نا، اسی کی نک چڑی سی سہیلی پری۔ یار قسم سے اوسم بلوسم ہے بالکل، وہ آہ بھر کے کہتا آخر میں پرجوش ہو گیا تھا۔ جہان ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ معاذ کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہوئی تھی۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم سیریس ہو نا معاذ؟ جہان کی نگاہیں کھوجتی ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ میں نے کب اتنے فلرٹ کیے ہیں یار؟ معاذ کو جانے کیا برا لگا تھا؟ جہان نے دانشتہ چپی سادھ لی تھی۔ اگر پرنیا بالخصوص اسے منع نہ کرتی تو اس پل وہ معاذ پر یہ اہم پوائنٹ اوپن کر دیتا کہ وہ اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا، مگر اب وہ پابند تھا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو جے؟ نتھنگ، تمہیں چاچو بلا رہے تھے، ناشتہ کر لو تو ان کی بات سن لینا، اس موضوع کو بھی انہی سے ڈسکس کرنا۔ جہان نے اپنی رائے محفوظ کر لی تھی۔ معاذ نے کاندھے جھٹکے تھے اور واش روم میں گھس گیا۔ ناشتے کے بعد وہ پاپا کے پاس چلا آیا تھا۔ آپ نے بلایا تھا مجھے پاپا؟ اس وقت اسٹڈی میں تھے اور کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ گھر کے شور شرابے سے دور وہ اپنے گوشہ آفیات میں تھے۔ جی بیٹھیں۔ پاپا نے کتاب بند کر کے رکھ دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح کو 2.5 سال ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں یہ واقعہ میرے لیے اتنا خوشگوار نہیں تھا کہ یادداشت میں محفوظ رکھتا۔ میں چاہتا ہوں زینب کی بارات کے دن بچی کی رخصتی کروانے کی رسم بھی ادا کر دی جائے، اگر آپ چاہیں تو۔ پاپا کی سوالیہ نگاہیں اس پر آن ٹھہری تھی۔ معاذ کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ میں اس معاملے میں کوئی رائے دینے سے قاصر ہوں۔ میری طرف سے اسے آج ہی رخصت کرا لائیں، چاہے مزید 2 سال بعد۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ مخصوص قسم کی بے مروتی اور نخوت لیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی پسند کی شادی کرتے پھریں، وہ بچی اتنی بے مایہ نہیں ہے کہ آپ کی بے رغبتی کے باوجود یہاں چلی آئے۔ ان کا لہجہ ٹھوس تھا۔ سوری پاپا، آپ نے میری بات کو مائنڈ کیا۔ چلیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بٹ پاپا ہمارے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی نا؟ معاذ کو شاید خود بھی صورتحال کی گمبھیرتا کا احساس ہو گیا تھا، یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی زیادتی اور رویے کی بدصورتی کا خیال آتے ہی ازالے کی جانب پیش رفت کر چکا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے برخوردار، آپ اپنے الفاظ واپس نہ لیں، اپنی پسند کی شادی کریں جب آپ کا دل چاہے گا، مگر مجھ سے کسی قسم کے تاوان کا خیال دل سے نکال دیجیے گا۔ وہ پوری طرح سے خفا ہو چکے تھے۔ معاذ نے عاجز ہو کر انہیں دیکھا، پھر جہان کو ٹھوکا دیا تھا، گویا معاملہ سنبھالنے پہ اکسایا تھا۔ جہان بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جہان بیٹے، میں آپ کے لیے بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں، یوں سمجھ لے اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کا خواہش مند ہوں۔ بہتر ہوگا آپ مجھے اس سلسلے میں گائیڈ کریں۔ ان کا رویہ سخت اپنی جانب متوجہ دیکھ کر جہان کی پیشانی ارق آلود ہو چکی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے چاچو، پلیز ابھی کچھ وقت دیں مجھے۔ وہ واقعی ہی گڑبڑا گیا تھا۔ معاذ جو ہونٹ بیچے بیٹھا تھا، ان کا رویہ دیکھتے خفگی سی نظر ان پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سین چینج۔ یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا؟ ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ زیاد نے ڈھولک بجائی۔ حوریہ اور ماریا سے ڈھولک چھین لیا تھا اور خوب تھاپ دیتے ہوئے تان اڑائی تو ایک دم ہو ہا کا شور مچ گیا تھا۔ آنکھ اٹھا کر ہم جو دیکھیں، پتھر کا بھی دھڑکے سینہ، آج ہمارے حسن کی پا کر شعلوں کو بھی آتا ہے پسینہ۔ پھول سے ہم نے خوشبو چھینی، سیب سے ہم نے موتی پائے، ہے کوئی ہمسا؟ ہمسا ہے تو سامنے آئے، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ لو وہ آ گئے سامنے، بلکہ مقابلے پہ۔ اب بات کریں۔ معاذ اور جہان ایک ساتھ وہاں آئے تھے۔ حوریہ اور ماریا نے تالیاں بجا کر گویا زیاد کو جتلایا تھا۔
خاموش حد ادب گستاخ لڑکیوں، زیاد نے بری طرح جھڑکا، مگر ان سب نے مل کر اسے بری طرح ہٹ کیا تھا۔ جنید بھائی اور بھابھی بھی ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے، اور یہ بدلہ تو اللہ نے چکایا ہے 2 شہزادوں کو بھیج کر۔ جنید بھائی ہنس رہے تھے، زیاد کھسا گیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ معاذ متوجہ ہوا تھا، وہ صورتحال سے بے خبر تھا۔ جبھی ساری بات بتلائی گئی، اس نے پہلے کولر اکڑائے، پھر منہ لٹکا لیا۔ کیا ہوا جناب؟ بھابھی نے پوچھا تھا۔ فائدہ تو جب ہے اس بے مثال وضاحت کا، اگر کوئی خاص انسان مانے، ایرے گیروں کو کیا ہے؟ اس کی ترچھی نگاہیں زینب کے ہمراہ کھڑی پرنیا پر جا ٹھہری تھی، جو ان کی سمت متوجہ ہرگز نہیں تھی۔ جاننے والوں نے جانا اور سمجھنے والوں نے سمجھا، اور معنی خیزی سے کہکا بھر گیا تھا۔ آپ کی نैیا تو اللہ ہی پار لگائے گا۔ زیاد نے دوستانہ انداز میں دعا دی تھی۔ معاذ نے لپک کر اس کا منہ چوم لیا۔ اوفو لالا، چھوڑیں، پہلے ہمارے تحفے تو دینا۔ زیاد کی تان الگ تھی۔ جاؤ زینب کو بھی بلا لاؤ، سیدھی طرح سے کہو اس کی سہیلی کو بلا لاؤ۔ بھابھی نے اسے چھیڑا تھا۔ جب آپ کو اتنا خیال ہے تو پھر بلا لیتی نا، میں بیچارہ مشرقی لڑکا۔ اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کی تھی۔ محفل گل و گلنار ہو گئی تھی۔ اسی ہنسی مذاق میں زینب کو بلایا گیا تھا، اور ساتھ میں اس کی دوست کو بھی۔ وہ جیسے مارے بندھے آ کر بیٹھ گئی تھی، ہر انداز میں واضح گریز پائی تھی۔ معاذ نے بغور اس کے ہر انداز کو دیکھا تھا۔ اس نے پڑھا تھا، اور جب کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے جسم کی ساری خوبصورتی خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے، لیکن ناپسندیدہ مرد کے لیے عورت اپنی جسمانی خوبصورتیاں اس سے پوشیدہ کر لیتی ہے۔ وہ ایسا کسی شعوری کوشش کے تحت نہیں کرتی، بلکہ ایسا خود بخود ہو جاتا ہے۔ وہ گمسم ہونے لگا تھا۔ پرنیا نے اس سے جھجکنا ہی نہیں، گریز کرنا اور اپنا آپ چھپانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر اس جگہ سے راہ فرار ڈھونڈتی تھی جہاں اس کی آمد کا امکان بھی ہوتا۔ یہ گریز دوسرے لفظوں میں ناپسندیدگی ہی تھی۔ وہ بہت ذلت آمیز سا احساس تھا۔ اسے اپنے مساموں سے بھی آگ پھوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ محفل پھر جھومنے لگی تھی، وہ وہاں موجود ہو کر بھی جیسے نہیں رہا تھا۔ زیاد کا دھیان پھر تحفوں سے ڈھلک کر ڈھولک کی طرف چلا گیا تھا۔ سوہا رنگ اے پراندے دا، گورا رنگ کالا ہو گیا ویرے کالج جاندے دا۔ حوریہ ڈھولک بجا رہی تھی، ماریا گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھی۔ سب سے زیادہ اس بات پر تکلیف حسان کو ہی ہوئی تھی۔ کیا ویرا دھوئیں کی چمنی میں بیٹھ کر کالج جاتا تھا؟ نون سینس! ایک زوردار کہکا پڑا تھا۔ حسان کا سرخ چہرہ کچھ اور بھی سرخ ہونے لگا تھا اس اجتماعی کہکے پر۔ نہیں، کالج کے سامنے چھاپڑی لگاتا ہوگا۔ زیاد نے ہانک لگائی تھی۔ حسان نے زور سے سر جھٹکا۔ ماریا نے گھورا اور نئے سرے سے گانا شروع کر دیا۔ چھڑی بیٹھ گئی سوتر تے، ساری پنج سائیکلاں دے، میرا ویرے اسکوٹر تے۔ اسکوٹر پرانے ہو چکے۔ اپنے ویرے کو مرسیڈیز یا پجارو میں بٹھاؤ، بلکہ پوچھ کر بیٹھاؤ۔ بتائیں لالے کس میں بیٹھ کر پنج، میرا مطلب ہے بارات لے کر جائیں گے۔ زیاد نے اپنی گفتگو میں اچانک معاذ کو گھسیٹا۔ وہ خلاف عادت خاموش تھا، خفیف سا چوکا اور ایک غیر ارادی نگاہ پرنیا پر ڈالی۔ چادر نما بڑا سا دوپٹہ وہ اس انداز میں اوڑھے ہوئے تھی کہ سر کا ایک بھی بال نظر نہیں آتا تھا۔ ترچھے زاویے سے ایک طرح سے اس سے رخ پھیرے وہ بے حد ریزروڈ ہو کر نظر آتی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ چھلنی وچ چھان لیا، لوگوں دے ویرے گھر بیٹھے، ساڈا باندری نچان گیا۔ لڑکیوں نے یقینا اب کے جان بوجھ کر ہوٹنگ کی تھی۔ وہ سب زبردست احتجاج کرنے لگے۔ جنید بھائی سمیت جہان کے چہرے پہ بھی خفیف سی مسکان بکھر گئی تھی۔ بس وہی تھا جو بے حد سنجیدہ رہا تھا۔ بھائی، ہم نے کون سا خود لکھا ہے؟ قسم سے ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ حسان کی زبردست ڈانٹ پر ماریا روحاسی ہو گئی۔ جب بھائیوں کی باری آتی ہے تو رنگ کالا، اسکوٹر، باندری اور کبوتر رہ گئے۔ جب ماہیا گاؤ گی تو گورا رنگ، پھول، گجرے، پتے، نہیں کیا کیا کچھ خود بخود شامل ہو جائے گا۔ حسن کا غصہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ خود ہی گا لیں۔ حوریہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اسی لان تان پر ڈھولک اس کی سمت لٹکا دیا تھا جیسے حسان نے بے صبری سے دبوچا تھا، اور بھونڈی کے انداز میں تان دے کر گانے میں دیر نہیں لگائی۔ اوہو، بہت اچھا گا لیا، فضول گھٹیا شاعری۔ حوریہ نے نخوت سے ناک چڑھا کر بدلہ چکایا تھا۔ یار، کچھ گانا ہے تو ڈھنگ کا گا لو، یہ کیا فضولیات ہیں؟ زیاد کے بھی
ٹوکنے پر حوریہ نے زور سے ہنستے ہوئے گویا اسے مزہ سکھایا تھا۔ کیا گائیں؟ کچھ خاص یاد نہیں آ رہا۔ حسان نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ لالے آپ کچھ سنائیں نا، زیاد نے بالکل اچانک فرمائش کر دی تھی۔ ماس چونک کر متوجہ ہوا۔ اس نے دیکھا پرنیا جذبز ہوئی ہے۔ وہ جو انکار کرنے لگا تھا ایک دم سے ارادہ بدل دیا۔ شور، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہ دل آویزی سے مسکرایا۔ پرنیا کو بغور دیکھ کر ان سب کو کہاں اس سے اتنی آسانی سے آمادگی کی توقع تھی۔ خوشی کے اظہار کو باقاعدہ شور مچانے لگا تھا۔ پھر یہ شور تھما تو ماس گلا کھنکھار کر باقاعدہ جم کر محفل میں اتر آیا۔ تو جانے نا، تو جانے نا، تو جانے نا، مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں، میلوں کے ہیں فاصلے تم سے نہ جانے کیوں، انجانے ہیں سلسلے تم سے نہ جانے کیوں، سپنے ہیں پلکوں تلے تم سے نہ جانے کیوں، کیسے بتائیں کیوں تم کو چاہیں یارا بتا نہ پائیں، باتیں دلوں کی دیکھو جو باتیں کیسے تمہیں سمجھائیں، تو جانے نا۔ عاطف اسلم کا یہ سانگ اسے خود بھی بہت پسند تھا اور جانے کتنی مرتبہ اس نے اپنے سیل پر اسے سنا تھا، مگر کبھی یہ گمان تک نہیں کیا تھا کہ کوئی اس کے لیے یہ گانا گائے گا، اور وہ کوئی بھی۔ معاذ حسن، اس کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ نگاہیں اٹھائے بنا بھی وہ اس کی نظروں کا خود پر ٹھہرنا محسوس کر سکتی تھی اور ہر لمحے سن ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ معاذ حسن کی آواز میں دلکشی اور رچاؤ تھا۔ اس پل محفل پر سکوت طاری تھا۔ بس اس کی آواز کا زیر و بم تھا جو پوری محفل کو تلسن زدہ کر رہا تھا۔ یہ محض گانا ہی تو نہ تھا، لہجہ و آواز میں جذبوں کی لپک، احساس کا رنگ غالب تھا۔ معاذ مسکرا دیا تھا۔ پرنیا ساکن بیٹھی رہ گئی تھی۔ معاذ کی آنکھوں میں توصیفی کی لہر، پرسوز لہر واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی سحر انگیز سے آگاہ تھا۔ آواز، انداز اور شخصیت کو بھی۔ اسے تو یہ تک احساس تھا کہ صبح کے ہلکے شکن آلودہ کپڑوں میں بھی اس کی شخصیت دلکش ماند نہیں پڑی ہوگی، بلکہ یہ بے پرواہی اور سادگی اس کی شخصیت کو چارم اور انوکھا حسن بخش رہی ہوگی۔ خوابوں بنا نگاہیں میری جی رہی تھی، کوئی نہ تھا، یہ اکیلی تھی میری زندگی، خاموش تھا، ہونٹوں پہ باتیں نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، اکیلی تھی میری زندگی۔ تم ملے تو ملا یہ جہاں، تم ملے تو ہر پل ہے نیا، تم ملے تو سب سے ہیں فاصلے، تم ملے تو جادو چھا گیا، تم ملے تو جینا آ گیا، تم ملے تو میں نے پایا ہے خدا۔ اس کا لہجہ پرفونس اور گھمبیر تھا، مگر پرنیا کی سبھی پیشانی پر شکنیں پڑتی جا رہی تھی، گو کہ اس کے جذبے اب ڈھکے چھپے نہ رہے تھے، مگر پرنیا کے دل پر اس کی ستم رسائی کی زخم تازہ تھے۔ زینب بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد اس کے قریب جھکی تھی۔ میرے لالا فدا ہو رہے ہیں یار تم پر، ایک مسکراہٹ سے ہی نواز دو۔ اس کا لہجہ شوق تھا۔ پرنیا کا رنگ ایک لخت پھیکا پڑ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کسی نے اسے دار پہ چڑھا دیا ہو۔ اس جیسی حساس، عزت نفس اور وقار کو مقدم رکھنے والی لڑکی کے لیے یہ فرمائش اچھی نہ تھی۔ وہ باقاعدہ زندگی اور حقوق کی طالب تھی۔ معاذ کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر تو وہ دل میں کھٹاک پیدا کر چکی تھی کہ اگر وہ اس جیسی عامسی لڑکی کو دیکھ کر یوں دیوانہ ہوا جا رہا تھا تو 2 سال انگلینڈ جیسے ملک میں اس رنگین مزاجی کا کیا عالم ہو رہا ہوگا۔ یعنی بدگمانی کی بھی حد نہیں تھی، مگر وہ یہ سب سوچ رہی تھی اور روحانسی ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے احساسات و جذبات سے بے خبر اسی جذبے سے گویا تھا۔ تم ملے تو میں نے پایا ہے خدا۔ وہ جیسے ہی خاموش ہوا تھا، تالیاں پیٹ کر اسے سراہا گیا تھا۔ زینب نے پرنیا کی جھکی نگاہوں کو غیر معمولی سنجیدگی کو محسوس کر کے اس کی پسلی میں کوہنی ماری تھی۔ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ وہ چونکی اور ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ معاذ حسن وہ بیگ کھول چکا تھا جس میں اس کی ساری فیملی کے لیے گفٹس تھے۔ اب وہ کسی قیمت پہ بھی یہاں رکنے کو آمادہ نہیں تھی۔ زینب کے روکنے، معاذ کے ٹھٹکنے کے پرواہ کیے بغیر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ میں امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔